یکم شعبان سے 5 شعبان تک دولت والی تسبیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کل کے اس دور میں پیسہ ہر بندے کی ضرورت بن گیا ہے۔ ہر بندے کو زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے دولت کا ایسا خاص آسان مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں جس کو کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں دولت کی ریل پیل ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی، بے برکتی اور غربت کے ڈیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہ آپ سب کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، چلیے بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کچھ باتیں نوٹ فرما لیں جو آپ سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، جن کو کیے بغیر آپ کا وظیفہ نامکمل رہے گا۔ ناظرین کرام، آپ دنیا کے جس گلی میں، کونے میں، کوچے میں، گاؤں میں، شہر میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، پاکستان میں، انڈونیشیا میں، انڈیا میں، عمان میں، جہاں کہیں سے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس وظیفے کو آج یہ پڑھ لینا ہے۔ یکم سے 5 شعبان کے درمیان کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا آج آسان مکمل وظیفہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ شعبان کا مہینہ عبادت کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حاصل ہے، اس لیے شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں برساتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کتنے آنسو بہائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر بھیجا کریں۔ ناظرین کرام، درود ابراہیمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھا کریں، اور شعبان کے مہینے میں درود پاک کی تو اور بھی زیادہ فضیلت ہے۔ شعبان کا مہینہ عبادت کے لحاظ سے مقبولیت کا حامل ہے، بہت زیادہ اس میں ثواب ہوتا ہے، ہر چیز کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور رمضان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے۔ رجب، شعبان اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا وقت ضائع کیے بغیر ہم ان مہینوں سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جتنا ہو سکے مانگ سکیں، اور اس کی شان کے مطابق مانگیں، کیونکہ وہ رب کریم کے لیے صرف کن ہی کہنا ہے، اور ہمارے بگڑے کام بندے چلے جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج کی اس وظیفے کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس کو آپ نے شعبان کے ہی اسی یکم سے 5 کے درمیان میں کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، کیونکہ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ اولیاء کی 100 سال پرانی کتابوں میں سے لیا گیا ہے، اور اس کو کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں دولت کی کمی نہیں ہوگی، رزق کی تنگ دستی نہیں ہوگی۔ آج کل ہم کتنے پریشان ہیں، مہنگائی کا اتنا دور ہے، ہر بندہ پریشان ہے، تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا محتاج رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ جب یہ وظیفہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کے رشتہ دار جو اب آپ تک بات نہیں کرتے، آپ کو پوچھتے تک نہیں ہیں، وہ خود آ کے آپ کے گھر سے پوچھیں گے کہ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے کہ آپ کے گھر میں اتنی دولت آ گئی، آپ کے گھر میں ہر چیز کی فراوانی ہے، تو ہمیں بھی بتائیں۔ تو آپ خود حیران ہوں گے کہ ہم نے یہ کیسا عمل کیا۔ یہ موقع ضائع کرنے والا نہیں ہے، شعبان کے یہ دن بہت زیادہ بابرکت و فضیلت والے ہیں، اس لیے ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، اور آخرت کے لیے بھی تیاری کریں، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں نے سب سے پہلے پڑھنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے باوضو ہو کر، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد باوضو حالت میں آپ لوگوں نے آج کا یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی آسان اور آزمودہ وظیفہ ہے، میں نے بھی پچھلے سال یہ عمل کیا تھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کئی ہزار نعمتوں سے نوازا ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیبی امداد سے آپ کے دروازے رزق کے
دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد پر یقین رکھا کریں۔ آپ کا مقصد وظیفہ مکمل کرنے کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے فیصلے اللہ تعالیٰ سے کروانے کا ہونا چاہیے کہ یا اللہ پاک ہمارا یہ حاجت ہے، ہماری یہ حاجت ہے، ہمارے لیے پریشانی ہے، تو اس پریشانی کو ختم کر کے ہماری دعائیں قبول منظور فرما لے۔ یہ صرف دولت کا ہی نہیں، ہر حاجت کے لیے وظیفہ ہے۔ کوئی پریشانی ہے، غم ہے، بیماری ہے، لاچاری ہے، مجبوری ہے، کسی بھی چیز کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ کئی بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو اس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے آج کے اس عمل میں درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب تک اگر آپ ویڈیو سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں تو براہ مہربانی اب ویڈیو سکپ نہ کریے گا، کیونکہ اب سے شروع ہونے جا رہے ہیں اہم نکات جو آپ لوگوں کے لیے سننے لازمی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن پاک کی بہترین چھوٹی سورت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار درود پاک پڑھ لیا، 3 بار ہی آپ لوگوں نے سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری اور تیسرا وظیفہ جو اس وظیفے کی جان ہے، جس کو ریڑھ کی ہڈی بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ لوگوں نے بغیر کسی سے بات کیے ہوئے، بغیر کسی سے بات کیے بغیر آپ لوگوں نے یہ آج کا عمل کر لینا ہے، اور اگر درمیان میں بات چیت یا گفتگو وغیرہ کرتے ہیں تو اس سے وظیفے کا اثر وہ نہیں رہتا جو ہونا چاہیے۔ اس لیے کسی کو بتائے بغیر کر لیں وظیفہ تو زیادہ بہتر ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد ہی ویڈیو شیئر کر لیں تاکہ کوئی بھی انسان اس وظیفے سے محروم نہ رہ سکے۔ صدقے کی نیت سے کر دیں، کیونکہ نیک بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ لوگ کا یہ چھوٹا سا عمل کل قیامت کے دن آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی کا باعث بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ لوگوں نے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام میں سے ایک نام بھی لکھنا ہے۔ تیسرا اور آخری وظیفہ آج کا، یا حکیمو یا رزاقو یا مجیبو، یا حکیمو یا رزاقو یا مجیبو ملا کر پڑھنا ہے آپ لوگوں نے۔ یا حکیمو یا رزاقو یا مجیبو یہ بھی 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ یا حکیمو یا رزاقو یا مجیبو 1 مرتبہ، اس طرح سے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ان 5 دنوں میں سے ایک دن میں یہ وظیفہ کر لیں، اور ان 5 دنوں میں سے ایک دن صرف سورۃ ملک بھی پڑھنی ہے آپ لوگوں نے۔ سورۃ ملک ہر پریشانی کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، اس لیے آپ لوگوں نے سورۃ ملک لازمی پڑھنی ہے۔ ناظرین کرام، پھر آپ لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں نیک بندوں میں شمار کر دے، یا اللہ پاک ہمارے والدین کو بخش دے، اگر والدین حیات ہے تو ان کی حیاتی کی دعا کیجیا کرے، یا اللہ پاک ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک روز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، پل صراط کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ پاک ہم سب کی مدد فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو، تو ویڈیو کو لائک کر دے، شیئر کر دے، سبسکرائب کر دے۔ تھینک یو سو مچ۔